تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کی ہیں جس نے زمین کا فرش بچھایا، جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا، جس نے ستاروں کی قندیلیں روشن کی، جس نے سورج میں چمک پیدا کیا، جس نے ستاروں میں دمک پیدا کیا، جس نے کلیوں میں چٹک پیدا کیا، جس نے پھولوں میں مہک پیدا کیا، اور یہ سب بنانے کے بعد بھی ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب اگر تم کو نہ بنانا ہوتا تو یہ زمین کا فرش نہ بچھاتا، اے میرے حبیب اگر تم کو نہ بنانا ہوتا تو یہ آسمان کا شامیانہ نہ لگاتا، اے میرے حبیب اگر تم کو نہ بنانا ہوتا تو سورج میں چمک نہ پیدا کرتا، اے میرے حبیب اگر تم کو نہ بنانا ہوتا تو کہکشاں میں دمک نہ پیدا کرتا، اے میرے حبیب اگر تم کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو ستاروں میں چمک نہ پیدا کرتا، اے میرے حبیب اگر تم کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو کلیوں میں چٹک نہ پیدا کرتا، اے میرے حبیب اگر تم کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو پھولوں میں مہک نہ پیدا کرتا، اے میرے حبیب اگر تم کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو دریاؤں میں روانی نہ پیدا کرتا، اے میرے حبیب اگر تم کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو سمندروں میں جوانی نہ پیدا کرتا، اے میرے حبیب یہ ساری کائنات تمہارے لیے بنائی گئی ہے، یہ ساری کائنات آپ کے صدقے میں بنائی گئی ہے۔ دوستو یہ مائک اس لیے لگایا گیا ہے کہ یہاں شاعر آ کے شعر پڑھے گا، یہ فرش اس لیے بچھایا گیا ہے کہ یہاں سامعین آ کے بیٹھیں گے، یہ ڈائس اس لیے بنایا گیا ہے کہ شعراء یہاں آ کے بیٹھیں گے، اگر یہ شعراء یہاں سے چلے جائیں تو یہ ڈائس ہٹا دیا جائے گا، اگر سامعین چلے جائیں تو فرش یہاں سے سمیٹ دیا جائے گا، اگر یہاں سے لوگ چلے جائیں گے تو یہ سجاوٹ ختم کر دی جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ محمد تھے، محمد اب ہے نہیں، میں کہتا ہوں محمد کل بھی تھے، محمد آج بھی ہیں، محمد کل بھی رہیں گے، اس لیے کہ اگر زمین کا شامیانہ ہٹا، زمین کا فرش ہٹا دیا جاتا تو سمجھ لیتے کہ محمد چلے گئے، اگر آسمان کا شامیانہ ہٹا دیا جاتا تو سمجھ لیجیے محمد چلے گئے، اگر ستاروں کی قندیلیں بجھا دی جائیں تو سمجھ لے محمد چلے گئے۔ یہ زمین کا فرش بتا رہا ہے کہ محمد تھے نہیں ہیں، آسمان کا شامیانہ بتا رہا ہے کہ محمد تھے نہیں ہیں، یہ ستاروں کی قندیلیں بتا رہی ہیں کہ محمد تھے نہیں ہیں، یہ ستاروں میں چمک بتا رہا ہے کہ محمد تھے نہیں ہیں، یہ کلیوں میں چٹک بتا رہا ہے کہ محمد تھے نہیں ہیں، یہ سورج میں چمک بتا رہا ہے کہ محمد تھے نہیں ہیں، یہ پھولوں میں مہک بتا رہا ہے کہ محمد تھے نہیں، محمد ہیں، محمد تھے بھی، محمد ہیں بھی، محمد رہیں گے بھی، صبح قیامت تک کے بھی، اور جب تک یہ دنیا وجود میں رہے گی جب تک محمد رہیں گے۔ مگر اب کون محمد رہے گا؟ پہلا محمد رہے گا کہ دوسرا محمد رہے گا کہ تیسرا محمد رہے گا کہ چوتھا محمد رہے گا کہ 12واں محمد رہے گا؟ اب یہیں سے میں تقریر تو نہیں کرنا چاہ رہا تھا، مگر میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا آپ حضرات کو اپنی طرف مخاطب کر لوں، میں اس لیے کہ میں جب بھی نظامت کرتا ہوں تو صرف شعر پڑھتا ہوں اور تقریر میں کچھ نہیں بولتا، اس لیے، اور جب بھی موقع محل ہوتا تبھی پڑھتا ہوں۔ آئیے حضرات میں ایک سلسلہ شروع کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم جب دنیا میں تشریف لا رہے تھے اس وقت کا منظر کیا تھا، اور وہیں سے میں امام زمانہ تک پہنچوں گا، مگر بیچ میں نعت، اس کے بعد میں وہیں سے تسلسل ٹوٹے گا نہیں، امام زمانہ تک پہنچوں گا اسی طریقے سے۔ آئیے جب یہ زمین کا فرش بچھایا جا رہا تھا، جب یہ آسمان کا شامیانہ لگایا جا رہا تھا، جب ستاروں کی قندیلیں روشن کی جا رہی تھیں، جب سورج میں چمک پیدا کیا جا رہا تھا، جب کلیوں میں چٹک پیدا کیا جا رہا تھا، اس وقت کا منظر کیا تھا؟ سرکار کی آمد آمد ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد ہے، پوری کائنات سجائی جا رہی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ تم نے یہ جشن کیوں سجایا ہے، یہ پھول کیوں لگائے ہیں، یہ کہکشاں، یہ قندیلیں کیوں لگائی ہیں، یہ اتنی بڑی سجاوٹ کی کیوں کی ہے، یہ تو فضول خرچ ہے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ پوچھنا ہے تو مجھ سے نہ پوچھو، پروردگار سے پوچھو جس نے اپنے حبیب کے صدقے میں پوری کائنات کو خلق کر دیا، پوری کائنات کو سجا دیا۔ پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو جس نے ستاروں کو بنایا حبیب کے صدقے میں، زمین کو بنایا حبیب کے صدقے میں، آسمان کو بنایا حبیب کے صدقے میں، پوری کائنات اتنی خوبصورت بنائی حبیب کے صدقے میں۔ مگر یہ جب کائنات بنائی جا رہی تھی اس وقت کا منظر کیا تھا؟ جب یہ کائنات بنائی جا رہی تھی اس وقت کا منظر کیا تھا؟ شاعر انقلاب جوش ملیحہ
آبادی نے کہا دیکھیے شعراء بھی تشریف لا چکے ہیں. دیکھیے وارث نجف اشرف کا ذکر کرنے کے لیے جناب نجف مظفر نگری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. یہاں شہنشاہوں کا ذکر ہوتا ہے اس لیے شہنشاہ بجنوری صاحب یہاں پہ موجود ہیں. دیکھیے سعید کی بات ہی یہاں ہوتی ہے اس لیے پستی کی طرف انسان جاتا ہی نہیں ہے. سعید کربلائی صاحب بھی موجود ہیں. یہاں پر اندھیرے کا کوئی باربی نہیں ہوتا ہے. جب دل و دماغ میں کوئی اندھیرا آتا ہے تو چنگو بھر کے بن کے کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے جو دل و دماغ کو منور کر دیتا ہے. دیکھیے اسی طریقے سے بھی اپنی مہک بکھیرنے کے لیے چندن فیض آبادی صاحب ہیں. دیکھیے شعیب نوگانوی صاحب موجود ہیں. سلیم صاحب جب کسی شہزادے کا ذکر آتا ہے تو سلیم کا نام زبان پہ آتا ہے مگر وہ اور سلیم ہوگا جس نے تلوار سے راج کیا تھا, جس نے اپنی ہیبت سے راج کیا تھا. مگر ایسا سلیم یہاں پر ہے جس نے تلوار سے راج نہیں کیا نہ ہیبت سے راج کیا, اپنے اشعار سے پورے دنیا کے مومنین پہ راج کیا ہے. ایسا سلیم برلام پوری صاحب بھی ہمارے بیچ میں موجود ہیں. دیکھیے یہاں چاند ستارے ہمیشہ اترتے رہتے ہیں اسی لیے ہلال یہاں پہ موجود ہیں. ہلال صاحب انشاءاللہ تعالیٰ بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش فرمائیں گے. بہرحال جب یہ زمین آسمان سجایا جا رہا تھا, میری طرف متوجہ رہیے گا, جب یہ زمین اور آسمان سجایا جا رہا تھا اس وقت کا منظر کیا تھا. سرکار کی آمد ہے, زمین اور آسمان سجائے جا رہے ہیں, اہل علم کا مجمع ہے, کوئی بات کہنے کی کوئی تمہید کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ پوری کائنات سجائی جا رہی ہے. اس وقت کا منظر کیا ہے کہ لو چہرے افق سے اٹھی سرمئی نقاب, کانپے نجوم زرد ہوا روح مہتاب. سرکار کی آمد ہے, تشریف لے آئیں, تشریف لے آئیں. بابا بلند نعرے صلوات کو. شجاعت بھائی یہ والا گیٹ بند کر کے وہ والا کھول دیا جائے. ہاں جی, ایک بار آواز بلند نعرے صلوات اور اللہ اکبر. لو چہرے افق سے اٹھی سرمئی نقاب, کانپے نجوم زرد ہوا روح مہتاب. سرکار کی آمد ہے, دنیا سجائی جا رہی ہے. لو چہرے افق سے اٹھی سرمئی نقاب, کانپے نجوم زرد ہوا روح مہتاب. کھن کے فلک کے جام کھلے سرخیوں کے باب, اڑنے لگے عبیر برسنے لگی شراب. کون سی شراب برس رہی ہے, کون سی شراب برس رہی ہے, وہ والی شراب برس رہی ہے کہ آئے ہیں رند باندھ کے حرام ساقیہ, بیٹھے ہوئے ہیں لے کے تیرا نام ساقیہ. ٹھہری ہوئی ہے گردش ایام ساقیہ, بس ہو چکی ٹھہری ہوئی ہے گردش ایام ساقیہ. بس ہو چکی نماز اٹھا جام ساقیہ. ہم سب شریف رند ہے بیت الشرف سے لا, ملتی نہیں حرم میں تو جا کر نجف سے لا, ملتی نہیں حرم میں تو جا کر نجف سے لا. پانی ذرا سا بھی نہ ملانا شراب میں, پانی ذرا سا بھی نہ ملانا شراب میں. یہ سوئے زن ہے ساقی کوثر کے باب میں, پینا ہے آج بندگی بو تراب میں. لکھ لے میرا بھی جام علی کے حساب میں, لکھ لے میرا بھی جام علی کے حساب میں. توجہ, لکھ لے میرا بھی جام علی کے حساب میں. وہ اور ہوں گے جن کو مدارات چاہیے, ہم کو تو بس حسین کی خیرات ہے. ہے نا. لو چہرے, اب میں ایک منزل تک آنا چاہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ بتا رہا ہوں کہ زمین آسمان جوش انکل ملیح آبادی نے کیا بتایا کہ زمین آسمان جب سجا منظر کیا تھا کہ لو چہرے افق سے اٹھی سرمئی نقاب, کانپے نجوم زرد ہوا روح مہتاب. کھن کے فلک کے جام کھلے سرخیوں کے باب, اڑنے لگے عبیر برسنے لگی شراب. رنگوں کی آب و تاب چرانے لگی فضا, آہستگی سے ہوش میں آنے لگی فضا. پیدا ہوا سرور اجل سلسبیل میں, پھوٹی شعائیں سینہ فکر جمیل میں. روشن ہوئے چراغ دیار خلیل میں, جنبش ہوئی دوبارہ پرے جبرائیل میں. بڑھنے لگی شعائیں تفکر کے باب سے, پھوٹی کرن جبین رسالت معاف سے. ناگاہ جھنجھنائے فضا کے تمام تار, بڑھنے لگی شعائیں سمٹنے لگے غبار. بحر سلام ادب سے چکا فرق روزگار, آواز دی نقیب فلک نے کی ہوشیار.
थामे रकाब दौलत व दुनिया वो दी चली, सुए ज़मीं सवारी अर्शे बरी चली, सुए ज़मीं, एक मकाम तक लाना चाह रहा हूँ। थामे रकाब दौलत व दुनिया वो दी चली, सुए ज़मीं सवारी अर्शे बरी चली। अब ये सवारी कैसे आ रही है, सरकार की सवारी अर्श से और ज़मीन पर कैसे आ रही है? सुए ज़मीं सवारी अर्शे बरी चली कि नरगिसे बीमार को तर्ज़े तकल्लुम आ गया, वो तकल्लुम जिससे होठों पर तबस्सुम आ गया, वो तबस्सुम जो लिए मौजे तरन्नुम आ गया, वो तरन्नुम जिससे दुनिया में तलातुम आ गया, वो तलातुम बाढ़ पर जिससे रवानी आ गई, वो रवानी खून में जिससे जवानी। तवज्जो रखिएगा, तवज्जो रखिएगा। नरगिसे बीमार को तर्ज़े तकल्लुम आ गया, वो तकल्लुम जिससे होठों पर तबस्सुम आ गया, वो तबस्सुम जो लिए मौजे तरन्नुम आ गया, वो तरन्नुम जिससे दुनिया में तलातुम आ गया, वो तलातुम बाढ़ पर जिससे रवानी आ गई, वो रवानी खून में जिससे जवानी आ गई। खुशकी बड़ी फिजाओं की तबंदगी के साथ, तबंदगी जमाल की रक्षंदगी के साथ, रक्षंदगी शमीम की बाफंदगी के साथ, बाफंदगी रबाबो जिंदगी के साथ, और जिंदगी तसव्वुर मुतलक लिए हुए, अनफाश में खरोश अल हक लिए हुए, जिससे उगे नुकूश और तस्वीर बन गई, तस्वीर एक शुआए जहांगीर बन गई, काफ़ी शुआए मशक़ी तफसीर बन गई, तफसीर एक रिवात की जंजीर बन गई, जंजीर ताक रूह की कंदील हो गई, कंदील कौशश में तब्दील हो गई। मिंबर से आफ़ताब तकल्लुम आया हुआ, मौजे मए गदीर लिए खुम आया हुआ, दरियाए मरहमत में तलातुम आया हुआ, इंसाफ के लबों पर तबस्सुम आया हुआ, डाली निगाह फख्र से दुनिया ने दीन पर, कुरान आसमान से उतरा ज़मीन। रहिए 2 मिनट के लिए। देखिए, दीवार से सहारा लेने के लिए नौजवानों के लिए ममनून है। जो नौजवान है वो दीवार से सहारा नहीं लें। बुजुर्ग चाहे जहाँ बैठे रहें, जिस हालत में बैठे रहें, वो दुआ देते रहें, मगर नौजवान करीब आके बैठें, करीब आके बैठें। इसमें शर्म की बात नहीं है, तो माओ के दूध का तहारत का पता है। ये जश्न आइए बैठिए, करोड़ों रुपया लोग खर्चा करके इस जश्न पर आ नहीं पाते हैं। ये किस्मत की बात है। जिसको शहजादी जिसकी ड्यूटी लगाएंगी वही पढ़ने के लिए आएगा और वही सुनने के लिए आएगा। हाँ, अब सुनिए, मैं वहीं तक ले आया आपके हज़रत को कि नरगिसे बीमार को तर्ज़े तकल्लुम आ गया, वो तकल्लुम जिससे होठों पर तबस्सुम आ गया, वो तबस्सुम जो लिए मौजे तरन्नुम आ गया, वो तरन्नुम जिससे दुनिया में तलातुम आ गया, वो तलातुम बाढ़ पर जिससे रवानी आ गई, वो रवानी खून में जिससे जवानी आ गई। खुशकी बड़ी फिजाओं की तबंदगी के साथ, तबंदगी जमाल की रक्षंदगी के साथ, रक्षंदगी शमीम की वफंदगी के साथ, वफंदगी रबाबतो जिंदगी के साथ, और जिंदगी तसव्वुर मुतलक लिए हुए, अनफाश में खरोश हलक लिए हुए, जिससे वो नक़ूश तस्वीर बन गई, तस्वीर एक शुआए जहांगीर बन गई, काफ़ी शुआए मशक़ी तफसीर बन गई, तफसीर एक रिवात की जंजीर बन गई, जंजीर ताक रूह की कंदील हो गई, कंदील कौशश में तब्दील हो गई। मिंबर से आफ़ताब तकल्लुम आया हुआ, मौजे में गदीर खुलिया खुम आया हुआ, दरिया में रहमत में तलातुम आया हुआ, इंसाफ के लबों पर तबस्सुम आया हुआ, डाली निगाह फख्र से दुनिया ने दीन पर, कुरान आसमान से उतरा जमीन पर, सब बुत कदे जमीन के वीरान हो गए, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान। अभी थोड़ा सा मैं माहौल बना रहा हूँ। इसी तसलसल से रसूल अल्लाह, फिर मौलाए कायनात, फिर इमाम ज़माना तक आऊँगा। इसी तसलसल से टूटेगा नहीं इंशाअल्लाह ताला सिलसिला, टूटेगा नहीं कहीं से। कि कुरान आसमान से उतरा ज़मीन पर, लोग कहते हैं नात नहीं कही गई, नात नहीं करते हैं, नात नहीं कहते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर पूरी दुनिया में कोई पूरा एक इंसान ये कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी भर सिर्फ नात लिखी और कुछ नहीं किया, तो नात लिखने का हक़ अदा कर दिया, तो उससे बड़ा कोई झूठा नहीं हो सकता। अगर कोई कहते कि मेरे पूरे ख़ानदान ने सिर्फ नात लिखी है और मैंने नात लिखने का हक़ अदा कर दिया, तो उससे बड़ा कोई झूठा नहीं हो सकता। अगर कोई ये कहते कि जब से दुनिया बनी, जब से मेरे ख़ानदान वालों ने सिर्फ नात लिखी है और हक़ अदा कर दिया, तो उससे बड़ा कोई झूठा नहीं हो सकता। नात लिखी गई है
صرف ایک مرتبہ نعت لکھنے کا حق ادا ہوا ہے، وہ کب ادا ہوا ہے؟ صرف ایک مرتبہ نعت لکھنے کا حق ادا ہوا ہے۔ سب بت کدے زمین کے ویران ہو گئے، توجہ، سب بت کب وہ نعت لکھی گئی؟ پوری دنیا کے مسلمان سنیں کہ سب بت کدے زمین کے ویران ہو گئے، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اس شاق ابن ام کے پشیمان ہو گئے، دیکھا تیرا جمال تو حسان ہو گئے، دیکھا تیرا جمال تو حسان ہو گئے، عشق رسول حاصل ایمان ہو گیا، رب نے لکھی جو نعت تو قرآن۔ رب نے لکھی جو نعت تو قرآن ہو گیا، رب نے لکھی جو نعت تو قرآن ہو گیا۔ آ جائیے جلدی سے آ جائیے۔ جس بند کو سنانے کے لیے اتنی دیر سے محنت کر رہا تھا، اب مصروں پہ توجہ نہیں بلکہ ایک ایک لفظ پہ توجہ، ایک ایک لفظ پہ توجہ۔ شاید کوئی انمول تحفہ نعت کا دینے جا رہا ہوں، چھوٹا سا ناظم ہوں، حقیر فقیر دریال محمد کا، مگر شاید کوئی عظیم تحفہ دینا چاہ رہا ہوں میں آپ حضرات کو۔ جہاں تک لانا تھا اسی بند کے لیے لانا تھا کہ سب بت کدے زمین کے ویران ہو گئے، سب بت کدے زمین کے ویران ہو گئے، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، وہ شاق بن ام کے پشیمان ہو گئے، دیکھا تیرا جمال تو حسان ہو گئے، عشق رسول حاصل ایمان ہو گیا، رب نے لکھی جو نعت تو قرآن ہو گیا۔ بزرگوں کی دعا چاہتا ہوں اگر یہ شعر پہنچا لے جاؤں آپ تک، عشق رسول یہ آخری بند نعت کا کہ عشق رسول حاصل ایمان ہو گیا، رب نے لکھی جو نعت تو قرآن ہو گیا۔ تمام نبیوں کی فضیلت ایک طرف، میرے سرکار کی فضیلت ایک طرف، تمام نبیوں کی مرتبہ ایک طرف، میرے سرکار کا مرتبہ ایک طرف، تمام نبیوں کی بلندی ایک طرف، میرے سرکار کی بلندی ایک طرف، تمام نبیوں کا حسن ایک طرف، میرے سرکار کا حسن ایک طرف، تمام نبیوں کا مرتبہ ایک طرف، میرے سرکار کا مرتبہ ایک طرف، تمام نبیوں کی عظمت ایک طرف، میرے سرکار کی عظمت ایک طرف، تمام نبیوں کی شہرت ایک طرف، میرے سرکار کی شہرت ایک طرف۔ بس اسی بند کے لیے اتنی دیر سے محنت کر رہا تھا کہ رب نے لکھی جو نعت تو قرآن ہو گیا۔ یوسف زنان مصر کی انگلی تلک رہے، اسی بند کے لیے محنت کر رہا تھا سرکار، تھوڑا سا محنت کر دے میرے ساتھ۔ یوسف زنان مصر کی انگلی تلک رہے، موسیٰ جواب ستوت شاہی تلک رہے، یونس کا ذکر خیر سے مچھلی تلک رہے۔ تھوڑا توجہ، یوسف زنان مصر کی انگلی تلک رہے، موسیٰ جواب ستوت شاہی تلک رہے، یونس کا ذکر خیر سے مچھلی تلک رہے، اور ایک تھے جو تخت سبا ہی تلک رہے، اور ایک تھے جو تخت سبا ہی تلک رہے۔ عیسیٰ فراز عرش کے چوتھے مقام تک، سرکار میرے سدرہ کے حد تمام، سرکار میرے سدرہ کے حد تمام، سرکار میرے سدرہ کے حد تمام تک۔ انہی مصروں کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں شہنشاہ مرزا پوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، شہنشاہ بجنوری صاحب سے تشریف لائیں۔ شہنشاہ بجنوری صاحب بہترین نعت خواں ہیں اور بہترین منقبت خواں ہیں، تشریف لا رہے ہیں، نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ گر چاہتے ہو راضی خدا و رسول ہوں، گر چاہتے ہو راضی خدا و رسول ہوں، ذکر حسین چھیڑیے کیجے حسن کی بات، ذکر حسین چھیڑیے کیجے حسن کی بات، اور بیکار بیکار آپ کرتے ہیں غیروں کا تذکرہ، اللہ کو پسند ہے بس پنجے تن کی بات، اللہ کو پسند ہے بس پنجے تن کی بات۔ ملاحظہ کریں، مطلب حاضر کر رہا ہوں، آخری محمد کے آمد کا جشن منا رہے ہیں، پہلے محمد کی بات کرتا ہوں، ملاحظہ کر لیں، مطلب بطور خاص میں کرتا ہوں، صلوات پڑھ دیں پر محمد والے۔
حسرت لیے پھرتا ہے، حسرت لیے پھرتا ہے، بیمار محمد کا، حسرت لیے پھرتا ہے، بیمار محمد کا، حسرت لیے پھرتا ہے، بیمار محمد کا، اے کاش کہ ہو جائے دیدار محمد، اے کاش کہ ہو جائے دیدار محمد کا، حسرت لیے پھرتا ہے، بیمار محمد کا، اے کاش کہ ہو جائے دیدار محمد کا، اے کاش کہ ہو جائے دیدار محمد کا۔ شعر ملاحظہ کریں، اے کاش کہ ہو جائے دیدار محمد کا، ہے جس کی طلب جیسی ویسا اسے دیتے ہیں، ہے جس کی طلب جیسی ویسا اسے دیتے ہیں، ایک فیض کا دریا ہے دربار محمد کا، ایک فیض کا دریا ہے دربار محمد کا، آغاز سے مکے کے تا کر وہ بلا دیکھو، آغاز سے مکے کے تا کر وہ بلا دیکھو، اسلام کی خاطر ہے گھر بار محمد کا۔ اب شعر پیش کرتا ہوں، دعا چاہتا ہوں تمام حضرات کی، اسلام کی خاطر ہے گھر بار محمد کا، کچھ لوگ ابھی تک بھی یہ راز نہیں سمجھے، کچھ لوگ ابھی تک بھی یہ راز نہیں سمجھے، انکار حسینی ہے انکار محمد کا، انکار حسینی ہے، کچھ لوگ ابھی تک بھی یہ راز نہیں سمجھے، انکار حسینی ہے انکار محمد کا، مانگی ہے دعا رو کر ہر روز قیامت کی، مانگی ہے دعا رو کے ہر روز قیامت کی، ہو جائے گا محشر میں دیدار محمد کا، ہو جائے گا محشر میں دیدار محمد کا، اے کاش کہ ہو جائے دیدار محمد کا۔